اللہ خالق کائنات نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا، 42 آیت نمبر میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور حق کو چھپایا نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ حق گل کہہ دینی چاہیے ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنے بھی خفا ہے مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، زہر حلال کو نہ کہہ سکا کل، بات وہی کرتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق، نہیں ابلہ مسجد ہوں نہیں تہذیب کا فرزاں۔ جو کوئی ناراض ہوتا ہے تے ہو جاوے، حق بات پہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، ہم اظہار کر جائیں گردنیں ہیں ہی اس لیے۔ حق بات آپ کہیں گے بندہ مارے گا کہ رب مارے گا؟ جتنی دیر تک بندے کو رب نہیں مارے گا اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی۔ حق بات کہیں، حق بات پہ کوئی نہیں مار سکتا۔ سب سے بڑا جہاد وہ حق بات ہے، حق بات کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پیارے دوستو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو، تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ آواز مٹھی کر دیں، آواز انہوں کہہ دو، اندرلی آواز مٹھی کر دیں۔ تو پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری صفات کو انجیل میں بیان فرمایا اور تورات کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اہل یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ ایک صفت، حضور کا رنگ کیسا ہوگا، حسن کیسا ہوگا، اختیار کیا ہوگا، تعلیمات کیا ہوگی، ہر انداز تورات اور انجیل میں اللہ نے اپنے نبی کا بیان فرمایا ہے۔ ساری باتیں لوگ سناتے رہے، ساری باتیں لوگ سناتے رہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اب حالات ان کے تھوڑے گڑبڑ ہونے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، حق کو باطل سے ملانے لگے، کچھ مانتے کچھ انکار کرتے، کچھ مانتے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم سارے ہی حق کو چھپا گئے ہو، اور تسی سارا کڑا حق سی انہوں چھپا گئے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں خبر بھی ساری ہے، اور تمہیں خبر بھی ساری ہے، تمہیں پتہ ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ میز دے تھلو رشوت لئیے تے تاوی رشوت ہی ہے، میز دے اتو رشوت لئیے تے تاوی رشوت ہی ہے۔ تو پیارے دوستو، سارے زمانے کو پتہ ہے نماز پڑھنا حق ہے،
روزہ رکھنا حق ہے، شادی بیاہ پر بینڈ باجا بے پردگی کرنا نا حق ہے۔ یہ فنکشن کرنا ہمارے دین اسلام میں سارے کے سارے حرام ہیں، کیونکہ بات چل رہی ہے حق بات کا ساتھ دے۔ یہ بے پردگی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، تمام چیزیں کیا ہے؟ نا حق ہے، باطل ہے۔ تو پھر کوئی روکتا کیوں نہیں؟ یہ باطل ہے۔ جب کوئی اللہ کی اطاعت کا حکم دے تو بات ماننا واجب ہے، اگر نافرمانی کا بولے تو تب آپ نہیں مانیں گے۔ حق بات کا سب کو پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اگدی لگام ڈالی جائے گی۔ جب رب کریم ان کے منہ کے اندر ڈالے گا آگ تو ان کا منہ جل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور وہ کیڑے لوگ ہون دے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جن سے حق بات پوچھی گئی لیکن انہوں نے بتائی نہیں، ان کو حق بات کہنے کا موقع ملا، طاقت تھی۔ اب دیکھیں 3 درجے ہیں نا، آپ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں کسی کو تو روکے۔ اب بیٹا ہے وہ برا کام کر رہا ہے، ڈانٹیں اس کو، ہاتھ سے روکیں کہ پتر یہ چنگا کام نہیں ہے تیرے واسطے، ہے۔ دوسرا درجہ زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہیں رکتا تو پھر دل میں برا جانے اور اللہ تعلق ہو جانے۔ تو پیارے دوستو، یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جن سے حق بات پوچھی گئی لیکن انہوں نے بتائی نہیں، ان کو حق بات کہنے کا موقع ملا، وزادار تھا، ڈیرے دار تھا، کہتا ساڑھی روٹی کیوں چلے دی جی، حق بات کہہ دیتی۔ تو پیارے دوستو، یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ حق بات کہنے کا موقع ملا لیکن انہوں نے نہیں بولا۔ ان لوگوں نے اپنی ذاتیات کو دیکھا، ذاتی جھگڑے کو دیکھا کہ میری دکان بند ہو جائے گی۔ یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ جی وہ میرا تھا، یہ تگا کرو کہ جیسا اللہ اکبر، میری دکان بند ہو جائے گی، میرا یہ نقصان ہوگا، میرا وہ ہوگا، میرا رشتہ دار مجھ سے روٹ جائے گا۔ نہیں، ایک ہی معیار ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ٹھیک ہے نا، حق بات، میری دکان بند ہو جائے گی، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اپنی ذات بچاتے رہے۔ مشکل بات ہے حق کی سپورٹ کرنا۔ لوگ بڑے ہلکے سے لہجے میں جھوٹ کی بات کھل کر کرتے ہیں۔ غلط آدمی کا ساتھ دینا ہو تو فوراً ساتھ دیتے ہیں، خود ساتھ جا کر جھگڑا کرتے ہیں، لیکن جب حق کی بات ہوتی ہے، جب صداقتوں کا ساتھ دینے کا نمبر آتا ہے اور جب سچائیاں پھیلانے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی میرے سمجھنے کا وقت ہے، تھوڑا جہا سانو وقت دیو جی، وہ کڑا اپنا آڑت دا کاروبار ہے وہ ٹھپ نہ ہو جائے، روپے پیسے دی فکر پہ جاندی ہے۔ تھوڑا کسی نے جھوٹ کی بات ہوتی ہے، غلط آدمی کا ساتھ دیتے ہو تو پھر تجھے کاروبار نہیں
نظر آتے بندے ہلکے سے لہجے میں جھوٹ کی بات منافقانہ اوہ اسی تواڈے نال ہیں او اسی تواڈے نال بھی ہیں جی کی ہو گیا تواڈے نال بھی ہیں انہاں نال بھی ہیں میرے شہر میں منافقوں کے ڈیرے ہیں لوکی وہ پچھلے دن میں گل کی ایک جگہ تے وہ ناراض ہو گئے میں آخیا لاکھ واری ہو جاؤ اسی تواڈے کو دانے لینے ہیں سانو تو دانے آمنا دا لال دیندا ہے اسی تا لنگر کھاندے پے ہیں تے حضور دا ہی کھاندے پے ہیں یارو تو پیارے دوستو وہ پچھلے دن میں پھر اتنے گل کر دیتی میں آخیا میرے شہر میں منافقوں کے ڈیرے ہیں میرے منہ پہ میرے ہیں تیرے منہ پہ تیرے ہیں گیا جی بابا جی گوڈے نپنا تواڈے نال ہیں تو ادھر گیا جی وہ تو بابا جی تو آئی کہندے پے سن جی میں آخیا نہیں حق کا ساتھ دیں وہ وچلی راہ کڈو جی ونڈ کوئی کڈو نا میں آخیا کی ونڈ کڈان ہے میرے کو منافق شخص کا درجہ اسفل السافلین والا ہے جڑا وچلی ونڈ کڈ دے نا وہ بندے اس بندے تو وڈا لانتی جگ دے بندہ نہیں کہ جی وچوں ونڈ کوئی کڈ لئی وچوں کیڑی ونڈ کڈان ہے ساڈے کو منافق کافر سے بھی بدتر ہے میرے شہر میں منافقوں کے ڈیرے ہیں میرے منہ پہ میرے ہیں تیرے منہ پہ تیرے ہیں جی بابا جی تواڈے نال ہے تے ادھر گئے تو نہیں وہ ایਂ ہو گیا ایں بڑا بندے بہت آج کل لوگ یہ نہیں کہتے ساڈا کی لیندے نے قبر تا آدھی کالی کردے پے نے ساڈا کی لیندے پے نے قبر تا آدھی کالی کردے پے نے بڑا جی پیسے دے او جی اندر کو 2 لاکھ روپیہ لینا ہے بابا جی یہی ہے تو وہ کاروبار اپنا نہ روک جاوے میں ٹھیک ہے میں کہ تینوں وہ کاروبار مبارک ہوئے سانو آمنہ دے لال دا کاروبار مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کا بھی کچھ عرصہ یارانہ رہا اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دوستانہ رہا ان دونوں کی آپس میں دوستی رہتی تھی کاروبار تھے تجارتیں تھی بڑے بڑے کاروبار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت رائس تھے ڈیرے دار تھے وزادار شخص تھے ساری دنیا کہنے لگی صدیق اکبر تو تاجر ہے تو بڑا وڈا ہے تیرا بیادری وچ بڑا ایک نا ہے تیری بیادری تیرے کو چھوٹ جاسی ہے سرداری تیری ٹوٹ جاسی یہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ابو جہل تو دنیا بچا پیسہ بچا تو دنیا داری کو بچا مجھے تو میرے محبوب کی رضا سب سے بڑی ہے تو آدھی دنیا دار پیسے تو بچا لے یاد رکھنا یہ جو روپے پیسہ ہے یہ بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی پلازے ہیں یہ بھی خریدنا ہے وہ بھی خریدنا ہے ساتھ والا بھی خریدنا ہے یہ بھی بچے وسن دے ہیں سارا اندے وچ وسن دے نکے بچے تیرے چھو رہا تے لتر تو کھاویں دا یہ بھی خرید لے وہ بھی خرید لے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان سنے حضور نے فرمایا کہ ایک کیڑا ہے نا پیٹ ایک قبر تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی حضور نے فرمایا ایک وادی ہوئے لدی ہوئی ہیرے موتی جواہرات سونے دے نال تے اگو بندہ اینا لالچی ہے بندہ آکھے دا نال والی بھی وادی مینوں لب جاوے تے میں فرعون تو بھی اچا ہو جاواں او لبے تے نال والی آکسی آ بھی مینوں لب جاوے ایک واری تے کڈی ہن بندے پا لیندے نے نا گھر سونا تے ماشاءاللہ کہنی چاہیے کوئی گڈی چنگی لے لے تے کی اندروں کڑدے پھری ہے نہیں یا رب اینو دے دتی مینوں دیویاں تے تاں سی چس اگر کسی دی سونی گڈی ویکھو سونا گھر ویکھو تے ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ کو اے نہیں کہ اندر کڑدے رہو یا کڑنا کی تانوں لب جاسی نہیں
اگر اس طرح ہو جائے یا رب العالمین مجھے تو نے دیا ہے، وہ بھی ہیں جو فٹ پاتھ تے ستے ہوئے نے، ہیں فٹ پاتھ تے ستے ہوئے نے، تن تے کوئی چیز نہیں یارو، حق دی بات کمن والے بندے لک گئے نے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ان قریب رب دا کوڑا برسن والا ہے، اس تو پہلے سارا کچھ ملیاں میٹ ہو جاوے، آ کینے تے بغض کڈو دلاں وچوں، تو پیارے دوستو پھر ہی کام چلے گا، ورنہ تو آپ نے دیکھا نہیں حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق آدھے کہ ابو جہل تینوں تیریاں چیزاں مبارک، مینوں تا اللہ تے اندے رسول دی رضا کافی ہے، میں تے اے کہنا جگ ناراض ہوتا ہے تے ہو جاوے، ایک آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو۔ یاد رکھنا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کا ساتھ دیا، کٹھن مرحلہ آیا، مار کھانی پڑی، بڑی مشکلیں دیکھی، اور 2-4 سال کے بعد جناب ابو طالب سال کے بعد اور زیادہ حالات خراب ہوئے، 15 سال کٹھن مرحلہ، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے، تو کوئی لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹے رہے، ہر میدان میں، بدر کی جنگ میں بھی آئے، پھر احد کے میدان میں بھی آئے، حق کا ساتھ دیا، حق کا نعرہ لگایا، حق کے ساتھ ہو کر جیے، حق کے نام پر مرے، اور اب بھی جا کر دیکھ لو گنبد خضرا میں ان پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے، سلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ جے شک ہوئے تے چل مدینے، جے شک ہوئے تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خرید لیں گے چشتی صاحب نے، میں کہا نہیں، یہ خریدنا نہیں جانا ہے، اللہ سوکھا بندہ نہیں ہے اسی، ہم نے تو وہی بات کرنی ہے جو حضور نے 14 صدیاں پہلے فرمایا ہے، جے شک ہوئے تے چل مدینے، 2 بیٹیاں دے دیتیاں تے 2 دے کول بیٹیاں لے لئیاں، جے شک ہوئے تے چل مدینے، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے زونگے وچ مدینے۔ تو پیارے دوستو حق کی بات کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، پتہ تھا سب کو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے، جو حق ہوتا ہے وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے، جو حق ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، حق کو مانا جائے، یہ مانے جائیں کہ تم مانے جاؤ تو دنیا مانے گی، اپنے شہر والے نہ مانے باہر والے مانیں گے، اپنی برادری والے نہ مانے باہر والے مانیں گے، یہ حق ہے، مانا جائے کہ اس کی فکر ایک دن عروج پکڑے گی۔ میرے دوستو لگے رہیں، ایک دن آئے گا کہ حق ابھر کر آئے گا، حق کو مانا جائے اور ایک دن عروج پکڑے گا۔